ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے محمد نثار اسلامک 786 کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مسلمان غور کرے، جو دوسرے دین والوں کی پیروی کرتے ہیں، بے دینوں کے پیچھے چلتے ہیں، بے دینوں سے خواہش قائم کرتے ہیں، بے دینوں سے تعلقات اور ناجائز رشتے بناتے ہیں، بے دینوں کے یہاں جا کر کے ان کی پیروی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ایک دین مکمل ہونے کے بعد بھی مسلمان کسی ناقص دین کے پیچھے چلے، کسی ناتمام دین کے پیچھے چلے، کسی ایسے ریلیجن کو فالو کرے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو، کسی ایسے مذہب کو اچھا جانے جس مذہب کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی ہے۔ کیا نعمتیں بھی مکمل کر دی ہے؟ پھر رب نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہوا اسلام کے دین ہونے پر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے اپنی نعمتیں مکمل فرما دی، اپنے انعامات مکمل فرما دیے، مطلب یہ ہے کہ اگر کامل نعمت کہیں ملے گی تو اسلام کے دامن میں ملے گی۔ انعام چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آؤ، اکرام چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے کیا کہا، ہم نے تمہارا دین، یہ تکمیل دین کی آیت ہے، مکمل کر دیا، نعمتیں مکمل کر دی۔ کائنات میں ہماری خود کی زندگی میں اپنی حیات میں آپ سروے کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا خدا کی انگنت نعمتیں آپ کی زندگی میں شامل ہے۔ زندگی کی ایک ایک سانس عظیم نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عظیم انعام ہے۔ لیکن یاد رکھو ان ساری نعمتوں پر سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ رب نے کہا ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی، وہ عظیم نعمت ساری نعمتوں میں، اس لیے کہ ساری نعمتیں اس عظیم نعمت کے صدقے میں ہے۔ وہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان فرمایا کہ تم نے اپنے رسول کو جلوہ گر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اپنے رسول کو جلوہ گر فرمایا۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے عظیم نعمت وہ ہے جس نعمت کے ظہور پر خدا احسان جتا رہا ہے، جس نعمت کے دینے پر خدا کہتا ہے ہم نے تم پر احسان کیا۔ اس لیے یہ ماننا ہوگا مسلمانوں سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق جو بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہو نہ یہ پھول، پھول سے مراد انہوں نے ذات مصطفیٰ کو لیا۔ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ افلاک کا استادا اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادا اسی نام سے، نبض ہستی تپش آبادا اسی نام سے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خدا نے کامل دین دیا، اپنی نعمتیں مکمل فرما دی، اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامل دین دیا، عظیم نعمت دی، اسلام کو پسند کیا، اب خدا کی پسند زیادہ بہتر ہے یہ آپ کی اپنی پسند بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ جس چیز کو لائق کریں وہ پرفیکٹ ہے، یا خدا نے جس چیز کو لائق کیا ہے وہ پرفیکٹ ہے؟ ہمارا ایک کم پڑھا لکھا انسان وہ بھی یہی جواب دے گا، خدا نے جس چیز کو پسند کیا وہی سب سے عظیم ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ تو بلا محالہ یہ ماننا
سے عظیم اسلام ہے، ہمارے لیے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اسی میں اللہ کی بھی رضا ہے اور مصطفیٰ کریم کی بھی رضا ہے۔ حضرات یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع یعنی حضور نے آخری حج فرمایا اپنی زندگی میں، مصطفیٰ کریم عرفات کے میدان میں ہے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں ہے، حتائب سدرہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آیت نازل ہوئی، اب ایک یہودی کیا کہتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا امیر المومنین سے ایک یہودی کہتا ہے اگر یہ آیت ہمارے توریت میں نازل ہوئی ہوتی، اگر یہ فرمان توریت میں ملا ہوتا، اگر یہ حکم خدا توریت کے کاغذ میں اتارتا، تو یقیناً پیارے آج کا دن اس آیت نزول کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا، ہمارے لیے مسرت کا دن ہوتا، ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا، ہمارے لیے جشن بہار کا دن ہوتا، ہمارے لیے عیش و طرب کا دن ہوتا، ہمارے لیے تشکر کا دن ہوتا۔ حضرات سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا جواب اور ان کا ارشاد آپ سنائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے پوچھنے والے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا تھا اور حج کا تھا، تم کہتے ہو ہم اسے بطور عید مناتے، اگر ہمیں یہ آیت ملتی سن یاد رکھنا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ دن ہمارے لیے دو عیدوں کا دن تھا، ایک جمعے کی عید ہے اور ایک وہ کون سی عید، عرفات کی عید ہے، حج کی عید۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ سب الزامات عائد کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آیت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن بن جائے، اب صاحب آیت نازل ہو تو وہ دن عید کا کیوں نہ ہو، جب مصطفیٰ کریم کی آمد ہو تو وہ دن عید کا کیوں نہ ہو۔ یاد میرے پیارے، جب خدا دین لیتا ہے نا عقل چھین لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جب زمانے کے ان ستم پروروں نے، ان ظالموں نے، ان مفاد پرستوں نے، ان رہزنوں نے، ان اسلام کے لباس آنے والے ڈاکوؤں نے میلاد النبی پر اعتراضات کیے، شکوک و شبہات اور اشکالات کیے، تو ایسے موقع سے بڑی سے اٹھنے والے میرے امام نے کہا تھا ظالموں یاد رکھنا ہم تو پیدائش مولا کا دن صرف آج نہیں بلکہ ہمارا معمول یہ رہے گا کہ عاشق ڈالے میں ہم پیدائش مولا کی دھو مثل فرس نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو۔ اچھا یہاں بھی آپ کو کہیں کوئی ورگلا سکتا ہے، مغالطے میں ڈال سکتا ہے، مولا خدا کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، لغات کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مولا کے معنی ہے معاون کے، مددگار کے۔ مولا صرف خدا کو نہیں کہا جاتا، خدا مولا ہے، وہ بذات خود مولا ہے، لیکن خدا کی عطا سے میرے مصطفیٰ بھی مولا ہے، تاجدار کائنات بھی مولا ہے، شہریار امیر بھی مولا ہے، داتا رسول بھی مولا ہے، ختم رسول بھی مولا ہے۔ میرے آقا کا مولا ہونا اگر تم نہیں تصویر کرو گے تو اس حدیث کا کیا جواب دو گے جس حدیث میں میرے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا ہو، یہاں تو نبی علی جو مولا کہہ رہا ہے، علی تمہارا مولا ہے، جب علی مولا تو نبی بھی مولا، جب نبی مولا تو نبی کے مولا ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ ولادت ہوئی نا، حضور کی آمد ہو رہی ہے نا، حضور تشریف لا رہے ہیں، ایسے موقع سے مورخ
کثیر نے لکھا ہے، کتب تفاسیر میں آج بھی درج ہے، اتہاس اسلامیات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن آج اس قوم کو اسلامیات سے شغف کہا ہے، اسلامیات کے لیے وقت کہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، جب کچھ کام آئے گا تو اسلام ہی کام آئے گا، اسلام کے دامن ہی میں پڑھا ہے، اسلام کے دامن ہی میں امن و امان ہے، اسلام ہی کا نور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، اسلام ہی کا نور تمہیں دنیا میں ذلیل ہونے سے بچائے گا اور آخرت میں رسوائی سے بچائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا میرے پیارے، جب حضور کی آمد ہو رہی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ فارس میں زلزلے آ گئے، فارس میں زلزلے آ گئے، وہاں کی عمارتیں ہلنے لگی، بت کتے زمین بوس ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی، مثل فارس جیسے ولادت رسول کے دن فارس کے بلند و بلند منزلوں میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا۔ ظالموں، اسی طرح ہم مصطفیٰ کے دیوانے میلاد مناتے رہیں گے اور نجد کے دلوں میں زلزلہ برپا ہو رہے ہیں، نجد کے قلعے بے شک سبحان اللہ، بے شک دم میں جب تک دم ہے، خاک ہو جائے ابو جل کر، یہ دشمن جو ہے مٹی ہو جائے، لیکن ہمارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں مومن صرف جب تک دم میں دم ہے تب تک ذکر نہیں کرتا، مومن تو مرنے کے بعد ہی ذکر کرتا ہے، اور اصل ذکر تو یہی ہے کہ مومن جب تک دم میں دم ہے بغیر دیکھے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب تک دم میں دم ہے بغیر دیکھے نبی کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو ہی دم رک جائے، قبر میں لٹا دیا جائے تو وہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جائیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کی روح سے آپ پوچھیں حضور اس دم کی کیا گارنٹی ہے؟ کب یہ دم گھٹنے لگے، کب یہ سانس رک جائے، کب زبان کی بولتی بند ہو جائے، کب جسم ساکت ہو جائے، کب جسم جامد ہو جائے، کب جسم حرکت کرنا بند کر دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نادا امیر مصطفیٰ کے چاہنے والوں سنو سنو، یہی نہیں ہے تم سچے عاشق رسول بن جاؤ تو تمہارا عقیدہ جو ہوگا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت مومن گائے گا، اس لیے یہاں عادت بنا لیں، کیا کریں؟ عادت بنا لیں تاکہ عادت بنی رہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر جیسے بغیر دیکھے ذکر کر رہے تھے وہاں دیکھ کر مصطفیٰ کا ذکر کریں، مصطفیٰ کے سامنے چہرہ پھیرنے کی حاجت نہ پیش آئے، نبی کے سامنے شرم و نتامت سے ڈوب نہ جانا پڑے، نبی کو دیکھ کر تم مچل جاؤ اور کہو یا رسول اللہ گنہگار آپ کے قدموں میں حاضر ہے، خطاکار آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ اس لیے لوگوں یہ عادت بنانی ہوگی، اور یہ عادت کب بنے گی؟ جب تم ذکر مصطفیٰ کرتے رہو گے، یہ عادت کب بنے گی؟ جب تم اطاعت مصطفیٰ کرتے رہو گے، یہ عادت کب بنے گی؟ جب تم شریعت مصطفیٰ کو فالو کرتے رہو گے، یہ عادت کب بنے گی؟ جب تمہاری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مصطفیٰ کے طریق پر ہو جائے، یہ عادت کب بنے گی؟ جب تیری آرزو یہ ہو، تیرا دل یہ کہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر پیارے مصطفیٰ کریم کی آمد کا دن کائنات کا سب سے عظیم دن ہے، یادگار منانے کے حوالے سے، سیلیبریٹ کرنے سیلیبریشن کے حوالے سے نکیر کسنے والے، کیلو کال کرنے والے، اعتراضات کے بوچھار کرنے والے کان کھول کر سن لیں، یہ تو تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا، یہ بھی یادگار ہے نبیوں کی،
آپ ذرا دیکھیں تحوی شریف اٹھا کر کے حدیث پاک ہمارے بزرگوں نے نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ نماز فجر یہ بھی یادگار ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی تھی۔ نماز ظہر یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، جو لوگ یادگار منانے کا انکار کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں۔ یہ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی تھی، یہ نماز عشاء ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ حضرات مطلب کیا ہے، جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اب ادائے نبی ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ مومنوں پر فرض کر دیا۔ مومنوں، آدم نے 2 رکعت پڑھی تھی، تم بھی پڑھو، اس لیے کہ تم آدم کی اولاد ہو اور تم بحیثیت مومن تمہارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ حضرت آدم بھی نبی برحق ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے حضرت اسحاق سے نوازا، حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم نے تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا فرمائی، وہ 4 رکعت نماز ظہر بن گئی۔ حضرات اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 100 سالوں کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عزیر نے 4 رکعت نماز عصر ادا فرمائی تھی، رب نے مومنوں پر فرض کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے نیت 4 کی تھی لیکن جسم کمزور تھا اور نہیں وہ ناتوانی دامنگیر تھی، 30 رکعت ہی میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ حضرت داؤد نے، میرے پیغمبر نے 3 پڑھی ہے، مومنوں تم بھی 3 ہی رکعت پڑھنا۔ حضرات نماز عشاء میرے پیغمبر نے ادا فرمائی تھی، آج ہم اور آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نبیوں سے سچی محبت کرتے ہیں اور میلاد منانے میں سچے ہیں تو آج یہ وعدہ کریں کہ صرف نبی کی یاد نہیں منائیں گے بلکہ نبی جن یادوں کو لے کر آئے جو ہم پر فرض ہے وہ بھی ہم ادا کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد یہ سیلیبریشن کا تصور ہے اسلام میں۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے، یہ یہود کیا کہتے تھے، محرم میں 1 روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے نا میرے بھائی، اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن خدا نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرات اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اسی دن حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر کے بحفاظت لگی تھی اور وہ اللہ کے امان میں تھے، محفوظ تھے۔ اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے جب خدا کوئی نعمت دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ناشکرا لوگ ہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی میلاد سے انکار کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نشریوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیش کرتے ہیں حضور کا ذکر کر کے حضور کو خدا سے بڑھا دیتے ہو، معاذ اللہ کوئی مومن عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا۔ خدا سے کیا بڑھائیں؟ ارے نادان، بڑھایا ان سے جاتا ہے جن کی کوئی حد ہو، حد ہو ان سے شان بڑھائی جاتی ہے۔ خدا تو وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، خدا غیر محدود ہے اور مصطفیٰ کی حد ہے۔ جب حد ادھر ہے ادھر غیر محدود ہے تو پھر شان بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو شان بڑھائے؟ وہ تو بڑھانے والا خدا جانے، اور جن کی شان بڑھائی گئی وہ مصطفیٰ جانے، وہ تاجدار کائنات جانے۔ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، بول پانا تیرا
بول بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، آپ نے اپنے نبی کی شان بڑھایا، اور یہی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کو خدا نے، اور یہ ان کے باطل نظریات کا سب سے بڑا رد ہے جو وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، یا تو پیارے میلاد منا کر ہم اس شرک کا رد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کا ایک پیش خیمہ یہ میلاد ہے، مومنوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ یہ میلاد ہے، جو آج میلاد کی محفل آپ سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ یاد رکھو سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے عظیم مصطفیٰ ہے، لیکن یاد رکھو یہ تو سب سے عظیم ہے ان کے صدقے جنہیں عظمتیں ملی، حضرت عزیر کو ان کے صدقے عظمت ملی، لیکن ان کا کمال دیکھ کر یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے صدقے میں روح اللہ ٹھہرے، لیکن عیسائیوں نے انہیں بھی خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں وہ کمالات دیکھ کر جن کے ساتھ گنتی کی کمالات ہے، گنتی کی خوبیاں ہیں، جن کے ساتھ محدود چیزیں ہیں، جنہیں معجزے دے کر بھیجے گئے، لیکن جنہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے ماننے والوں نے خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عزیر کے ماننے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مانتے تو ہم بھی عیسیٰ کو ہے، مانتے تو ہم بھی عزیر کو ہے، ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ ہم رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، نفس رسالت میں، نفس نبوت میں بہت ضروری عقیدہ بتا رہا ہوں، سارے رسول برابر ہیں، سارے نبی برابر ہیں، لیکن خدا نے ایک مقام پر فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم بعضا، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب تکلیف کی صورت کیا نکلے گی؟ وہاں تو کہا گیا رکھو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے پاس کو پاس پر فضیلت دی، تو بلا تمثیل مجھے کہنے کا حق دیا جائے نبوت اور رسالت میں سب برابر ہے، لیکن فضیلت میں سب سے افضل مصطفیٰ جانے والا ہے، تاشر کائنات ہے، رب نے سب سے افضل بنایا مصطفیٰ کو، سب سے اعلیٰ بنایا مصطفیٰ کو، سب سے احسن بنایا مصطفیٰ کو، سب سے اجمل بنایا مصطفیٰ کو، اور یہ عقیدہ صاحب یہ رسول نے دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنَيْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور یہی عقیدہ بریلی کے تاجدار نے دیا، تیرا قد نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں مجھے بہتوں میں ڈال دیا کہ چمن میں سر و جمع نہیں، یہی عقیدہ میرے امام نے دیا، اور فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں جہاں ڈالے، تیرے پائے کا نپایا تجھے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور پھر آواز کھا رہا ہے، تو اس کا خیال رکھیے، برے آواز سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ آپ جیتے جاتے محفل میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے محترم جناب فیضی صاحب ہیں، جسیم صاحب، عالم صاحب، یہ اتنے صاحب، حافظ غلام سرور صاحب، یہ سب لوگ یہ ہمارے تمام بھائی برادران، اللہ تعالیٰ سب کو میلاد پاک کی برکت عطا فرمائے، میلاد پاک کی خیرات اور حسنات سے سب کو مال مال فرمائے۔ حضرات میں نے کیا کہا؟ میں یہ کر رہا تھا کہ میلاد منا کر ہم عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی بھولا مسلمان مصطفیٰ کے معجزات کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دے جب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں، جب عزیر خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ میرے پیغمبر پیدا ہوئے، اور خدا کا تصور جو مصطفیٰ نے دیا وہ تصور یہ ہے خدا
نہیں ہوتا. یاد رکھیں جب پیدا ہوتا ہے اس کی میلاد منائی جاتی ہے. میلاد منا کر یہ بتا دیتے ہیں ہمارا نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بے شک سبحان اللہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہی عقیدہ ہم دنیا کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی رات ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری کی رات ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. حالات کیا ہے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے لوگوں ان کی آمد پر خوشیاں نہ مناؤ گے تو ان کی آمد پر خوشیاں مناؤ گے. اللہ اکبر. بیٹیاں دفن کی جا رہی ہے. حالات کیا ہے. مائے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے تو مائے میراث کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے اور ماؤں کو بھی باپ کے چیتے پہ رکھ کر کے نظر آتش کرنے کی ناجائز روایت چل پڑی ہے. اللہ پر مصطفیٰ کس قدر عظیم نعمت ہے. ذرا آپ دیکھیں ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب ایمان لے کر آئے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کے حالات کیا ہے موجب کبیر اٹھا کر دیکھیں. حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے. حضرت ساسا بارگاہ رسالت طلب کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانے جہالت کی نیکیوں کا بھی خدا کیا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. حضرت ساسا سے میرے آقا نے فرمایا ذرا بتا تم نے کیا نیکیاں کی ہے. یہ صحابی رسول ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے حال یہ حال تھا کہ میں نے 360 بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. یہ صحابی رسول ہے. انہوں نے ایک بات عرض کی یا رسول اللہ ایک دفعہ میری 2 اونٹنی غائب ہو گئی. کیا 2 اونٹنی غائب ہو گئی. 2 اونٹنی امید سے تھی مطلب پیٹ میں بچے تھے. میں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا. میں جستجو میں نکل پڑا. میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. ایک جنگل کی طرف گیا. دیکھا ایک ضعیف کمزور انسان ایک گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں میرے دونوں جانور مجھے چڑھتے ہوئے نظر آئے. بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا کہ ذرا بیٹھو. اس لیے کہ عرب کی ایک روایت تھی وہ لوگ مہمان نواز ہوتے تھے. کہا کچھ کھا دو کچھ شانتی کا مفہوم ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بڑھیا بنا میں کیا کہہ رہا تھا. حضرت ساسا سے بزرگ نے کہا آپ بیٹھیے. وہ حضرت ساسا بیٹھے بارگاہ رسالت کر رہے ہیں. میری بیٹیاں نظر آئی. اتنے میں نے دیکھا گھر سے جو قریب میں گھر تھا ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی. ایک عورت کی کریا کرنے کی آواز آئی. رونے کی آواز آئی. حضرات ایک نوجوان اس گھر کے دروازے سے باہر آیا. چاہے مرد ہو یا عورت. آنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ گھر میں اولاد آئی ہے. گھر میں خدا نے بیٹی سے نوازا ہے. ایک بیٹی کی نعمت عطا کی ہے. حضرات اس بوڑھے شخص نے حضرت ساسا کہتے ہیں بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا اگر بیٹی ہے تو اسے دفن کر دو. اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل بھی تڑپنے لگا. میرا دل بھی مچلنے لگا. میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. میں نے ایک شخص سے کہا بیٹی کو بے گناہ کو تم مارنا چاہتے ہو. بے موت تم موت کے منہ میں ڈھکیلنا چاہتے ہو. جو اسے زندہ دور کرنا چاہتے ہو. جو اسے دفن کرنے کی صحیح کر رہے ہو. اللہ اکبر. پورے شخص نے کہا بیٹی ہے یہ باعث ننگ ہے. یہ باعث آر ہے. یہ باعث ندامت ہے. یہ باعث ذلت ہے. باعث رسوائی ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے. خواتین کو حقوق نہیں دیے گئے. میں ڈنڈے کی چوٹ پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے ہیں اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہیں عطا کیے. نہ آج کسی مذہب کے پاس وہ حقوق ہے جو اسلام کے پاس ہے. ایک عورت کی عزت اسلام کے دامن میں ہے. ایک عورت کا وقار اسلام کے دامن میں ہے. حضرت ساسا کہتے ہیں ذرا تم یہ بتاؤ کیا وہ بیٹی تم مجھے دے سکتے ہو. اس بوڑھے شخص نے کہا مجھے بدلے میں کیا دو گے. اللہ اکبر. حضرت ساسا کہتے ہیں یہ جو اونٹنی ہے نا میری یہ میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں پیاری سی ننھی سی بیٹی میرے حوالے کر دو.
اللہ اکبر. وہ بوڑھا کہنے لگا اچھا اچھی بات ہے لیکن میں یہ دونوں اونٹنی پر صرف راضی نہیں ہو جاؤں گا بلکہ جس اونٹ پر تم چڑھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے چاہیے. حضرت ساسا نے ایک جان کی حفاظت کے لیے آج سرمایہ دار لوگوں سے مرد کرنا چاہتا ہوں, آج دولت مندوں سے میں بتانا چاہتا ہوں تمہاری دولت کسی کام کی نہیں. جو دولت اکٹھی رہے وہ دولت کسی کام کی نہیں جس سے تم اپنے گھر پریوار کی صرف پرورش کرو. اگر خدا نے تمہیں سرمایہ دار بنایا ہے دولت دی ہے تو حضرت ساسا کی زندگی کا مطالعہ کرو. فرماتے ہیں میں نے اس بیٹی کو بچانے کے لیے 2 اونٹنیاں بھیجی, جس اونٹ پہ سوار ہو کر آیا تھا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا اس لیے کہ ایک جان بچ جائے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے. پیغمبر اسلام کی بارگاہ حضرت ساسا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح میں نے ایک بیٹی کو نہیں بچایا ہے بلکہ 360 بیٹیوں کو میں نے بچائی ہے. اس کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ اے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی فرماتے ہیں تاجدار کائنات فرماتے ہیں اے ساسا اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ تمہیں خدا نے اسلام کا دامن عطا کر دیا, میرا کلمہ نصیب کر. یہ حضرت علامہ توصیف رضا ازہری صاحب قبلہ آپ کے گاؤں کے اچھے عالم ہیں وہ تشریف لے آئے, ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے. حضرات میں یہ کر رہا تھا حضرت ساسا نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس سے بڑا انعام کیا ہوگا تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اپنے کلمے کو ہلکے میں لے لیا, مصطفیٰ کی ذات کو ہلکے میں لے لیا. کلمے کی عظمت یہ ہے کہ جتنے مار کے ہو رہے ہیں احد دیکھو, خندق دیکھو, بدر دیکھو, حنین دیکھو, کربلا دیکھو, یہ سب کلمے کی حفاظت کے لیے صرف مال قربان نہیں کر رہے دیوانے, جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے اس کلمے کا مقام یہ ہے اس کے لیے مال دینا پڑے تو دے دو, جان دینی پڑے تو دے دو, لیکن کلمے کی حرمت پر آج نہ دے دو, اس کے تقدس کا یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ خدائی پیغام ہے, یہ مصطفی پیغام ہے. اگر اس پر آپ عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں تب تو آپ کا میلاد منانا یقیناً آپ میلاد منانے میں سچے ہیں, آپ سچے عاشق رسول ہیں, آپ محبت کرنے میں سچے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے تو یاد رکھیں آپ کے اندر کہیں نہ کہیں نفاق ہے, آپ کے اندر کہیں نہ کہیں قدورت ہے, آپ کے اندر کہیں نہ کہیں زیغ ہے, ضلالت ہے. خدا تعالیٰ آپ کو ہمیں زیغ اور ضلالت سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تضاد سے بچائے, ہمیں خدا تعالیٰ مسلمان رکھے اور حالت ایمان میں ہمیں موت دے. حضرات یہی حال ہونا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے یہ حال تھا, بیٹیاں دفن کی جا رہی تھی نا, میرے پیغمبر آ رہے ہیں, کائنات میں خوشی کا سما ہے. اللہ پر خوشی کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل جھنڈے لے کر کعبے کی چھت پہ نصب کر رہے ہیں, مشرق میں نصب کر رہے ہیں, مغرب میں نصب کر رہے ہیں. آج میرے دیوانے جھنڈے لہرائے پھہرائے تو پھر درد کس بات کے لیے؟ تمہارے شکم میں کون سا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, بدہضمی کیوں ہو جاتی ہے؟ ارے طاہر صغرا نے جھنڈا لہرا کر بتا دیا یہ خوشی کا سما ہے, خوشی کی گھڑی ہے, خوشی کی ساتھ ہے, یہ جشن کا سما ہے, یہ بہاروں کا موسم ہے. مصطفیٰ کی آمد کا چرچا, مصطفیٰ کا جشن خوب مناتے رہو اور زمانے کو یہ بتاتے رہو, رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائے, عدو چل جائے گا. ہم آپ مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد, اب آپ کو بتاؤ جتنے انبیاء آئے ان کا حال یہ تھا. میرے پیغمبر صرف کسی ایک کمیونٹی کے لیے یا ایک جماعت ایک گروہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور آپ کو بات بتاؤں ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا کہ بات میری نظروں کے سامنے آئی کہ نبی پاک پر ایمان رکھنا جیسے ضروریات دین میں سے ہے ویسے ہی بات کا یقین رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ ہمارے نہیں, صرف ہمارے لیے نہیں ہے, کل کائنات کے لیے ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی صرف ہمارے لیے ہے پوری دنیا کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ
اللہ اکبر، نبی پاک علیہ تیت و ثنا کل کائنات کے لیے ہے، جن و بشر کے لیے ہے، شجر و حجر کے لیے ہے، برق و ثمر کے لیے ہے، خشک و تر کے لیے ہے، زمین و سما کے لیے ہے، مدین و مکہ کے لیے ہے۔ سچ یہ ہے زمین و سما تمہارے لیے، مدین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ افراد پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ خاص طبقے، خاص جماعت، خاص علاقے کے لیے آئے، لیکن یاد رکھیں میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے آئے، اور آخری نبی بن کر آئے۔ آخری نبی اپنے بچوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بھی راسخ کرائے، حالات بڑے پرفتن ہے، آج کوئی بھی کہیں سے اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ایسے موقع سے ان ظالموں کے یہاں اسباب ہے، وسائل ہے، دولت کی فراوانی ہے، ان کے یہاں ان کے قدموں میں زمانے کا خزانہ ہے، وہ مال دولت دکھا کر آپ کے دین ایمان کو، اب آپ کی نسلوں کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع سے میری آپ سے گزارش ہے، ہر بچے اور بچی کو بتائیں میرے بیٹے تمہارا نبی آخری نبی ہے، تمہارا رسول آخری رسول ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ مقام مدح میں ہے، یہ مقام تعریف میں ہے، مطلب تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے تمہارا باپ کبھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، قیامت میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی تمہارے ان جسمانی باپوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے روح موڑ لے۔ محمد کے دامن سے جڑے رہو گے تو مصطفیٰ تمہیں دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، یہاں بھی نبی تمہیں ذلت سے بچائیں گے، وہاں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ حضرات کیا مطلب؟ حضور نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انتم آئے اور دلیل اعظم بن کر آئے، اتمام حجت کے لیے آئے، آخری برہان بن کر آئے، آخری دلیل بن کر آئے، وہ دلیل جس دلیل کو زمانہ کاٹنے کے لیے کبھی امریکہ سے کوشش کر رہا ہے، کبھی برطانیہ کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، کبھی سویڈن سے اس دلیل پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس دلیل کی لو، اس دلیل کی روشنی، اس دلیل کی رنگت، اس دلیل کی چمک مان پڑنے کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیارے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا چراغ جل رہا تھا، جل رہا ہے، جلتا رہے گا۔ اسلام پھیل رہا تھا، پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے، لیکن اسلام تو اپنے آقا کی پیغامات کے ساتھ کل بھی ہم میں تھا، آج بھی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم آقا کو انفس میں گم ہو کر اپنے دین کو بھول بیٹھے، اپنے اسلام کو بھول بیٹھے، اپنے مذہب کو بھول بیٹھے۔ ضرورت اس بات کی ہے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں دین سے اپنا رشتہ مربوط کرو، مصطفیٰ جان رحمت علیہ تیت و ثنا سے سچی عقیدت کا رشتہ جوڑو، نبی پاک سے اپنا کنیکشن قائم کرو، نبی پاک سے اپنا رابطہ مربوط کرو اگر دنیا میں ذلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہو۔ اس لیے کہ رب کہتا ہے وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے، جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اب ذرا آپ بتائیں خدا کا کلام، اس میں کذب کا احتمال ہے، جھوٹ کا احتمال ہے، ہرگز نہیں ہے، تو ربانی وعدہ ہے عزت تمہارے لیے ہے، بشرط کہ تم صحیح مومن بن جاؤ، بشرط کہ تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ افراد آج اس نبی کی میلاد منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، دیگر انبیاء اور اس نبی کا فرق یہ ہے کہ سارے نبیوں نے سن کر خدا کی وحدانیت پر دلیل دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھ کر زمانے کو بتایا ہے، خدا کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات مصطفیٰ
مصطفیٰ نے دیکھ کر زمانے کو بتایا. جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک علی طیب و ثنا ٹیلیویژن کا سرگنا ہے, ٹیلیویژن کو فروغ دینے والے ہیں, نبی کے دین میں تشدد ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں, اسلام جسے اللہ نے ہمارے لیے مکمل کیا ہے, تکمیل دین کا سبق یاد رکھے. اسلام میں جبر نہیں ہے, اسلام میں اکراہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا اکراہ دین, اللہ کے دین میں جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, اے دنیا والوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اس لیے اسلام میں جبر جائز نہیں ہے, تشدد جائز نہیں ہے. آپ کوئی ناحق حملہ کرے تو اسلام دفاع کرنے کو کہتا ہے, ڈیفینس کرنے کا حق دیتا ہے. آپ بھی اس کے مقابل میں آؤ اور اس سے اپنی جان کی بھی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو. ایک آخری بات عرض کر کے اپنے گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. مصطفیٰ کی ذات جس نبی کی آمد کا جشن منانے آپ بیٹھے ہیں, نبی کیسے بے داغ ہے, مصطفیٰ کی سیرت کس قدر عظیم ہے. ذرا وہ لوگ دیکھیں, حضرات میرے پیغمبر علی طیب و ثنا کی زندگی دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جانتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. نبی بنے نہیں تھے, نبوت کا اعلان نبی نے فرمایا تھا. وہ ظالموں کا عقیدہ ہے نبی بنے, ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے پیغمبر نے جو عقیدہ دیا ان کو نبی آدم و بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. ہمارے میرے نبی سب سے پہلے نبی, لیکن نبوت کا اعلان نبی نے 40 سال کی عمر شریف میں فرمایا. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق, حرا کے غار محفوظ ہے, بخاری شریف کی حدیث سے میں بتا رہا ہوں. نبی کی سیرت دیکھیں, نبی کی سیرت دیکھیں اور اپنے آپ کو اس سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرات پیغمبر اسلام علیہ طیب و ثنا پر جب پہلی آیت نازل ہونے لگی تو حضور حرا کے غار سے گھر تشریف لے آئے. کہاں آئے؟ گھر آئے. نبی نے فرمایا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی. اے حضرت ماں خدیجہ سے میرے آقا نے فرمایا, اے خدیجہ جو ام المومنین ہے, آقا فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ, میں اپنی ذات پر ڈر محسوس کر رہا ہوں. لقد خشیت علی نفسی. حضرات پیغمبر اسلام تشریف لے آئے اور جب سرکار کو تھوڑا گھبرایا ہوا ماں خدیجہ نے دیکھا تو اب ماں خدیجہ کیا کہتی ہے, غور سے سنیے گا. یہ نبی کی سیرت ہے, یہ نبی کی زندگی ہے. ماں خدیجہ کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد آپ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, آپ کا رب آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا, آپ کا رب آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا. وہ خوبیاں کیا ہے تم اور خدیجہ سے آپ سنیں. ماں خدیجہ کہتی ہے آپ کی خوبی یہ ہے انکا لتصل الرحم. یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, حقوق ادا کرنے والے ہیں, رحم دل ہے, یہ آپ کی خوبی ہے. اللہ آپ کو ذلیل نہیں فرمائے گا. پہلی وحی نازل ہوئی ہے. ماں خدیجہ کہتی ہے وہ تحمل الکلہ, اور آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. پھر ماں خدیجہ کہتی ہے وہ تقسیم المعدوم, اور آپ ان کی کفالت کرتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں. نہیں فرمایا یہ نبی کی خوبیاں ہیں کہ مصطفیٰ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ صلہ رحمی فرماتے ہیں, مصطفیٰ ان کی کفالت فرماتے ہیں جن کا کوئی کفیل نہیں ہے, جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. اور ماں خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ تقرئی سیف مان نواز ہے, یہ نبی کی خوبی ہے, یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے, یہ آپ ایمان نوازی فرمانے والے ہیں. پھر ماں خدیجہ کہتی ہے وہ تعین علی النوائی پہ علی الحق, اور آپ کو مشکلات کی گھڑی پیش آنے سے حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. حضرات یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اعلان نبوت سے پہلے یہ شان نبوت ہے کہ نبی غریبوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, یتیموں کی کفالت فرما رہے ہیں, نبی صلہ رحمی فرما رہے ہیں, نبی مہمان نوازی فرما رہے ہیں, نبی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یاد رکھو لوگوں, جس نبی کی شان اعلان نبوت سے پہلے یہ ہے, اعلان نبوت کے بعد شان کیا ہوگی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مولا
سب سے بالا والا نبی، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ پیشار کائنات کی شان ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے نبی کی سیرت پر اجابہ پڑھاؤ، میلاد مناؤ، میلاد کے مطابق عمل کرو۔ اور ایک آخری اور ضروری پیغام دے دوں، اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم سے، اگر آپ حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، تو میرے بھائی آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے یہ علماء ہماری ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ یہ علماء ہماری ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، علماء دین کے ستون ہیں۔ اپنے علماء کی عزت کرو، قدر کرو۔ اگر آپ علماء کی عزت نہیں کیے تو آنے والے دور میں پھر آپ کو دور دور تک عالم نظر نہ آئے گا، حافظ نظر نہ آئے گا، کوئی قاری قرآن نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے آج ناقدری اس قدر بڑھ گئی۔ آپ جلسے کراتے ہیں، یہ جلسہ تو ٹھیک ہے، میں یہاں کے اراکین سے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑھے لکھے جناب فیصل صاحب کے ہمارے بھائی صاحب جن کے جتنے اراکین ہیں منتظرین ہیں، میں کہوں گا کہ سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ جو جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، جلسہ میڈیم کروائیں، جلسہ کم خرچ کروائیں، جلسہ با مقصد کروائیں، جلسہ کسی غرض کے تحت کروائیں، جلسہ تعمیر انسانیت کے لیے کروائیں، جلسہ اصلاح امت کے لیے کروائیں۔ ایسا نہیں کہ اور نمائش کے لیے جلسے کروائے جائیں، ایسا نہیں کہ توجہ کو بلوا لیں، قصہ کہانی کہنے والوں کو بلوا لیں اور پوری رات ختم کر دیں۔ اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، حبیبی صاحب لوگ قصہ کہانی کہنے والے توجہ کو بلا کر 50,000 کا نذرانہ دیتے ہیں، 60,000 کا نذرانہ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قوم کے پیسے یہ انہیں دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر تم نے توجہ کی مدد کی اور انہیں برباد کیا تو تمہاری نسل میں پھر رویے پیدا ہوں گے، کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، کوئی ہوگا، کوئی بہترین مفتی پیدا نہیں ہوگا۔ آج آپ کو اگر پوچھوں، آپ کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کہیں گے 10,000 ہے، 8,000 ہے، ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ ایک نوجوان نچنیا کو بلا کر ہم 50,000 دے دیتے ہیں۔ ایک امام جو 5 وقت کی ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک امام جو ہمارا امام ہے، غلام نہیں ہے، خدا نے اسے امام بنایا تھا۔ اس امام کے لیے 500 روپے دینار سے نہیں ہوتے، شرم آنی چاہیے۔ جس قوم میں اماموں کو ذلیل کیا جائے گا وہ قوم غلام بن کر رہے گی، غلامی کی زندگی رہے گی۔ اس لیے لوگوں اپنے ائمہ کی قدر کرو، ائمہ کو کم سے کم آج کی تاریخ میں غریب، اور میں جانتا ہوں جہاں سرمایہ دار لوگ ہیں، اللہ نے سب کو خوشحال بنایا ہے۔ ایک امام کی کم سے کم منیمم تنخواہ، میری رائے ہے اگر خدا مجھے دولت دے تو میں خود اس دولت سے علماء کی مدد کروں گا، یہ میرا مشن ہے۔ ایک امام کی کم سے کم 0 لیبل پر اتر کر اگر ہم تنخواہ طے کرائیں اور زمین پہ اتر کر کرائیں تو پیارے کم سے کم 500 روپے ہر دن کے تو ہونے ہی چاہیے۔ ایک گھر میں اگر 2 فرد بھی ہو تو 500 سے کیا کم خرچ ہے؟ آپ مرغے کھاؤ، آپ پلاؤ کھاؤ، آپ بریانی کھاؤ، آپ چکن پراٹھے کے مزے لو، اور آپ کا امام مصلی امامت پہ باسی کھانا کھا کر کے کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھو، ایسی نماز میں سرور ملے گا، ایسی نماز میں روحانیت ہوگی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم رات نماز میں سرور کیسے پیدا ہوگا؟ جب امام لائق ہوگا، جب امام فائق ہوگا۔ اچھا امام لائق بھی ہے تو ہم نے انہیں اتنا ناکارہ کر دیا، غلامی کے لیبل پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ بیچارہ لائق ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نالائق سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کون سا کتا کاٹا تھا کہ دین کی راہ میں چلا تھا، تحصیل علم کے لیے چلا تھا۔ میں
پوچھنا چاہتا ہوں، اب وہ امام کھڑا ہوگا مصلی پہ، آپ 200 روپے دن دیتے ہو، گھر میں بچے بیمار ہیں، بچوں کی تعلیم کا ایجوکیشن کا اہتمام کرنا ہے، اس کے خرچ کی ذمہ داری نبھانی ہے، بیوی بیمار ہے، اب وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہے، اس کا خیال کہاں رہے گا؟ خدا کے حضور رہے گا یا اپنے گھر پہ رہے گا؟ یاد رکھے جب پیٹ بھوکا رہے گا تو اس کا خیال کھانے کی طرف جائے گا، پینے کی طرف جائے گا، اور جب خیال بٹے گا ظاہر میں نماز ہوگی لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں ہوگی، وہ تو دکھاوا ہوگا اور اس کا اجر نہ ملے گا۔ اس لیے لوگوں میرا پیغام یہ ہے، کم سے کم 15,000 ورنہ حد تو جو ہے اعلان کیا ہے تو 20,000 دیں، 25,000 دیں، 30,000 دیں۔ کسی نے کہا تھا امام کو اتنی تنخواہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے اچھی تنخواہ آج محب القادری آج آیا ہے، اور یہ تو ہمارے فیضی قبلہ، ہمارے یہ عالم بھائی، یہ سب لوگ راستے میں رہے، آپ سب کی محبت، میں سب کا نام نہیں جانتا، میرا خدا جانتا ہے، مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں ان کی محبت، آج میں آ گیا وہ بھی آپ سے قریب رہتا ہوں، کل ضرورت پڑے گی تو بھی میں آ جاؤں گا، لیکن آپ ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو دین کے نام پر ٹھیکیداری کرتے ہیں، جو دوبارہ بلانے پر بھی آج 50 دے کر آپ نے بلایا تھا، کل وہ سوچے گا وہ تو 2 سال پہلے کی بات تھی، اب 60 دو گے تب آئیں گے، اب 70 دو گے تب آئیں گے۔ لوگوں آپ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ، ایسے لوگوں کو میدان میں لے کر آؤ اپنی قیادت کے لیے، جو تمہاری صبح بھی کام آئے، تمہاری شام بھی کام آئے، اور سب سے زیادہ تمہارے کام آنے والے اگر کوئی ہے تو تمہاری مسجد کے امام ہے، تمہارے بچوں کو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، علم کی قدر کریں، علم اٹھ جائے گا، حلال و حرام بتانے والا کوئی نہ ہوگا، جائز و ناجائز بتانے والا کوئی نہ ہوگا، جہنم کی راہ سے کھینچ کر نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو مولوی کا درد دل ہوتا ہے، ایک انسان وہی 12 سال 15 سال پڑھ کے سرجن ڈاکٹر انجینئر بن جائے، گھنٹوں فون، گھنٹوں دروازے پر دستک، گھنٹوں کے بعد نمبر، تب جا کر فیس ادا کرو تو نمبر آئے گا۔ ایک مولوی چلتا پھرتا دین تمہیں بتا رہا ہے، اسلام تمہیں بتا رہا ہے، مذہب تمہیں بتا رہا ہے۔ یاد رکھو اپنے جسم کو بچانے کے لیے، چلتی سانس کی حفاظت کے لیے کروڑوں خرچ کر دیتے ہو، جب یہ سانس رک کر ہی دم لے گی، تھم کر ہی دم لے گی، اس کا جانا گارنٹی ہے۔ ایک روح جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اسے سنوارنے والے یہ علماء ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے تو سمجھ لو ذلت تمہاری قسمت میں ہے، رسوائی تمہاری مقدر میں ہے۔ اس لیے اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، علماء سے رابطہ کرو، اپنے عالموں سے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ نے ہمیں سب سے بہترین دین اسلام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، اور یہ وہ دین ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کامل دین ہے، اکمل دین ہے، مصطفیٰ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، نبی کی سیرت پر ہے، قرآن پڑھیں اور زمانے میں ممتاز بن کر دکھائے۔ اسلام کا مبلغ صرف مدرسے میں پڑھنے والا نہیں ہو سکتا، کالج میں پڑھنے والا بھی اسلام کا مبلغ بن سکتا ہے۔ وہ نبی کی سیرت پڑھے، قرآن پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور صرف علماء پر فرض نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ پر بھی فرض ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے در سے وابستہ رکھے تو خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ چلتے چلتے میں ایسا ثواب کرتا ہوں اپنے اس عزیز کو جن کی بے پناہ محبت آج ہمارے بیچ موجود رہی ہے، عزیزم واصف شاہ خدا محترم ناصر رضا، اللہ تعالیٰ کی قربت کو منور فرمائے۔ ہم سب کے بخوبی آمین۔
مغفرت فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب کرے۔ حضرات وہ ہم سب کے عزیز تھے، ہم سب کے محب تھے، مخلص تھے۔ دنیا سے جانا ہے، جوانی موت نہیں دیکھتی، بڑھاپا نہیں دیکھتی، اس لیے مرنے کے لیے تیار رہو، اور مرنے کے بعد جس دامن میں جگہ ملے گی اس دامن سے جڑے رہو۔ وہ مصطفیٰ کا دامن ہے، وہ تاجدار کائنات کا دامن ہے، وہ سرور دو جہاں کا دامن ہے، وہ دامن ہے۔ تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے کا ہر مکلم کا تبسم بھی نہ ہو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ حضرات بمصطفیٰ برساں پیش رات دی ہماؤس، در بہو نرسی دی تمام دولہبی کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب لوگ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔